السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایسے ہی ایک دن جب ماموں کے آفس سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو کھانا بنانے کے بعد جب میں ان کے لیے کھانا سجا کر رکھ رہی تھی تو ایک آدمی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ماموں سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے تو پہلے تمہارے گھر میں کبھی بھی نہیں دیکھا، مگر ماموں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جس طرح سے وہ آدمی مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا تھا۔ میرا جسم بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ میرے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، جیسے وہ آدمی مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں وہ رات ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی، جب میں بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور 3 چور گھر میں گھس آئے تھے۔ مگر فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ان چوروں کے سامنے میری ماں کھڑی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب ان کے سامنے میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے کسی بھی لمحے مار سکتے تھے یا میری عزت خراب کر سکتے تھے۔ میں اونچی اونچی رونے لگ گئی تھی۔ میری نظروں کے سامنے بابا کی خون سے لت پت لاش اور امی کی کھلی ہوئی آنکھوں والا مردہ وجود گھوم رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہونے والا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اگر میں دروازہ کھولوں گی تو وہی چور آ کر مجھے بھی ویسے ہی مار دیں گے جیسے میری ماں کو مارا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بلکہ کمرے میں ہی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بھی بند کر لیے تھے۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں اس وقت کہاں تھی یا دروازے پر کون دستک دے رہا تھا۔ میں تو بس اس وقت دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، اپنی ماما کی آغوش میں چھپ کر بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ دروازے پر کب تک دستک ہوتی رہی تھی، کیونکہ میں نہ جانے کس وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ابھی تک دروازے پر دستک ہی ہو رہی تھی، مگر تب تو دن چڑھ آیا تھا اور سورج کی روشنی میرے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میں اس گھر میں نہیں تھی جس گھر میں میری ماں کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، بلکہ میں تو ان کے بھائی کے گھر پر موجود تھی، جو کہنے کو تو میرے ماموں تھے، مگر میرے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں کوئی اچھوت تھی۔ خیر، میں نے سب خیالوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ماموں اور ممانی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ماموں نے مجھے، میرا نام مہرالنساء ہے لیکن سب مجھے مہرو ہی کہتے تھے۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، جہاں میں اپنے ماما بابا کے ساتھ ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ میں اپنے ماما بابا کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ میرے بابا ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے اور اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے ان کو بہت سارے پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہ گھر میں بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارا گزارا ان کی اسکول کی تنخواہ سے بہت اچھا ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ ٹیوشن کے بچوں کو پڑھاتے اور وہاں سے ملنے والی آمدنی ساری ان کے اکاؤنٹ میں ہی رہتی۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنا ہی کوئی بزنس شروع کریں، بے شک وہ کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی بہت محنت کی تھی، لیکن میری اور ماما کی ہر ضرورت کا بھی خاص خیال رکھا تھا۔ ماما اور بابا کی پسند کی شادی تھی، جو ان دونوں کے خاندان والوں نے قبول نہیں کی تھی۔ اس لیے ان دونوں کا اپنے اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ہم سب سے ہی الگ رہتے تھے۔ ماما کے خاندان میں تو صرف ان کے بھائی اور بہن ہی تھی، جو دونوں ان کی سوتیلی ماں سے تھے۔ اپنے اپنے خاندان سے الگ رہنے کے باوجود بھی ماما بابا آپس میں بہت خوش تھے اور میری پرورش بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ میں تو اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے اور ماما سے بھی کہا کرتے تھے کہ میری مہرو ہی میرا سب کچھ ہے، یہی تو میرا کل اثاثہ ہے۔ میں اس کو پڑھا لکھا کر اس قابل ضرور بناؤں گا کہ اس کو کبھی کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
بلکہ ساری دنیا میری بیٹی کو سلام کرے گی۔ بابا نے مجھے اچھے سکولوں میں تعلیم دلوائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی ساری زندگی انہوں نے محنت اور کام کرتے ہی گزار دی تھی تاکہ مجھے اور ماما کو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ میری ماما بھی ایک سادہ سی گھریلو عورت تھیں جنہوں نے ہمیشہ بابا کا ساتھ دیا تھا اور ہر حال میں بابا کے ساتھ خوش ہی رہی تھیں۔ ہم نے بہت مشکل دور بھی دیکھا تھا جب کرونا کی وجہ سے بابا کا اسکول بھی کافی عرصہ بند ہی رہا تھا اور گھر پر بھی بچے ڈر کے مارے کم ہی آتے تھے۔ ماما نے بھی بابا کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور گھر پر ہی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے گھر کے اخراجات پوری کرنے میں بابا کی مدد کی تھی۔ میں نے کبھی بھی ماما کو بابا کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اگر وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے تو ایک دوسرے کو بلانا نہیں چھوڑتے تھے۔ ان دونوں کو آپس میں خوش دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی خوش تھے اور اپنی غلطی پر ان کو کبھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوا تھا جو انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کی تھی۔ ماما نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کام کرنا سکھا دیے تھے، کیونکہ وہ اکیلی تو سارا دن گھر میں کاموں میں ہی مصروف رہتی تھی۔ میں بھی جب اسکول سے آتی تو اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد مما بابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور گھر کے کام کاج میں مما کا ہاتھ بٹاتی۔ بابا تو ماما کو منع ہی کرتے رہتے کہ میری بیٹی سے گھر کے کام مت کروایا کرو، مگر ماما بھی کہہ دیتی تھی کہ لڑکیوں کے لیے پڑھائی سے زیادہ ضروری گھرداری سیکھنا ہوتا ہے جو آگے جا کر ان کی زندگی میں کام آتی ہے۔ بے شک لڑکی کو جتنا مرضی پڑھا لکھا لیں، جب تک اسے گھرداری نہیں آئے گی اس کی ذات مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں بھی خوشی خوشی مما کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ میرے ماما بابا دونوں ہی پڑھے لکھے تھے۔ جب گھر کے حالات خراب ہونے لگے تو ماما بابا سے کہتی کہ وہ بھی گھر چلانے میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی کمانا چاہتی ہیں، مگر بابا ہمیشہ ماما کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، اور میں جانتا ہوں مجھے وہ ذمہ داری کس طرح سے نبھانی ہے۔ اگر تم پڑھی لکھی ہو تو اس کا فائدہ تم اپنی بچی کو دو، نہ کہ گھر سے باہر نکل کر کمانے ہی لگ جاؤ۔ اگر میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں پوری کر پا رہا تب تم گھر سے باہر کمانے کے لیے جا سکتی ہو، لیکن میں یہ ہرگز نہیں گوارا کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے گھر کی دہلیز پار کرو اور باہر کی دنیا کے تانے سنو۔ مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارا ہنستا بستا گھر اس طرح سے برباد ہو جائے گا۔ میں دوپہر کا کھانا ماما کے ساتھ مل کر کھایا کرتی تھی، کیونکہ بابا کو اسکول سے آنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی اور وہ بعد میں کھا لیا کرتے تھے، لیکن رات کا کھانا ہم تینوں اکٹھے بیٹھ کر ہی کھایا کرتے تھے۔ اس دن میں اسکول سے آئی، ہم ماں بیٹی نے مل کر کھانا کھایا اور میں سونے کے لیے چلی گئی، جبکہ ماما کچن میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ بابا کو فریش کھانا بنا کر دینا تھا۔ مگر مجھے سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے ماما کی رونے کی آواز آئی۔ میں ماما کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی، جو فون کان سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے ماما کو اس دن سے پہلے کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں ڈر گئی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے جو وہ اس طرح سے رو رہی تھی۔ وہ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہنے والی ایک مضبوط اعصاب کی خاتون تھی، مگر اس دن نہ جانے انہوں نے ایسی کون سی خبر سنی تھی جو وہ روئے جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں بابا کا خیال آیا اور میں بھاگ کر مما کے ساتھ لپٹ گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ مگر ماما مجھے گلے سے لگائے بے تحاشا روئے جا رہی تھی اور میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دن ہمارے اوپر کیا قیامت گزر گئی تھی جب تک بابا کی خون سے لت پت لاش گھر میں نہ آ گئی، اور اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ ماما کیوں رو رہی تھی اور مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی تھی۔ ان میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکتی؟ ان کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ بابا تو ان کی کل کائنات تھے، وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
ہمیں یہی معلوم ہوا تھا کہ ان کا اسکول سے واپسی پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایک بڑا سا ٹرک ان کو کچلتے ہوئے چلا گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ حادثہ ان کے اسکول کے پاس ہی ہوا تھا۔ تبھی اسکول کی انتظامیہ نے مما کو فون کر کے ساری خبر کا بتا دیا تھا۔ ہمارے سروں پر تو جیسے ایک مضبوط سہارا ختم ہو گیا تھا۔ ہمارا سارا گھر تو بابا کی وجہ سے چل رہا تھا۔ گھر پر جو رونق تھی، جو برکت تھی، وہ ساری انہی کے دم سے تو تھی۔ اب ہم آگے کیا کریں گے، ہمیں کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ مما تو ویسے ہی خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، تو مجھے کیسے حوصلہ دیتی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ایک دم سے خالی اور ویران ہو گیا تھا۔ جب بابا کو گزرے 2 مہینے ہو گئے تو مما کی طبیعت ذرا سی سنبھلی۔ میں اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے تھے۔ وہ تو مجھے کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر یہ خواب اپنی آنکھوں میں لے کر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان کا خواب ضرور پورا کروں گی اور ایک دن اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی، چاہے مجھے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہو کر رہوں گی۔ بابا کے گزرنے کے بعد مما کو آخرکار گھر کی دہلیز سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ بابا تو چاہتے تھے کہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نکل کر نوکری نہ کریں، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری جو کر دیا کرتے تھے، مگر آخر ہم کتنی دیر تک ایسے ہی بے مقصد گھر میں بیٹھے رہتے۔ بابا کی جو باقی جمع پونجی تھی وہ مما نے بینک اکاؤنٹ میں ہی رہنے دی تھی، تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے، اور خود اپنے لیے نوکری ڈھونڈ رہی تھی، جو ان کو بہت جلد ہی مل گئی تھی، کیونکہ میری ماما بھی ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھی، اس لیے کالج میں لیکچرار کی نوکری مل گئی تھی۔ میری ماما نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا اور اتنے بڑے صدمے سے نکل آئی تھی، کیونکہ ان کو میرا خیال رکھنا تھا، میری ذمہ داری اٹھانی تھی۔ بابا کو گزرے 6 مہینے ہو گئے تھے اور ہم اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے مصروف ہو گئے تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جو دنیا چھوڑ جاتا ہے اس کا سوگ تو بس کچھ عرصہ ہی منایا جاتا ہے، اس کے بعد زندگی ویسے ہی چل پڑتی ہے جیسے پہلے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جانے والا تو چلا جاتا ہے، مگر دنیا کے کام تو نہیں رکتے، وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ماما بھی اپنے کالج میں مصروف ہو گئی تھیں اور میں نے بھی ایک بار پھر سے دل لگا کر اپنی پڑھائی کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میرا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا پڑھ لکھ کر محنت کر کے ایک کامیاب اور بڑا انسان بننا، جو کہ میرے بابا کا بھی ایک بہت بڑا خواب تھا۔ صبح میں اور مما گھر سے ایک ساتھ ہی نکلتے تھے۔ پہلے مما مجھے اسکول چھوڑتی تھیں، اس کے بعد وہ اپنے کالج چلی جایا کرتی تھی، اور واپسی پر مما کو کالج سے جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے کچھ ہی لیکچرز ہوتے تھے، اور وہ میرے اسکول میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی، اور جب مجھے چھٹی ہو جاتی تو پھر ہم اکٹھے ہی گھر واپس آ جاتے تھے۔ مجھے مما زبردستی کچھ دیر کے لیے سلا دیا کرتی اور خود آتے ہی کچن میں مصروف ہو کر کھانا بنانے لگ جاتی۔ میں بھی بہت کوشش کرتی تھی کہ مما کے ساتھ کچن میں ان کی مدد کر سکوں، مگر وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ پہلے مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیتی، اس کے بعد کھانا کھلا کر پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتی، اور پھر شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی، اور ساتھ میں شام کے کھانے کی تیاری بھی کرتی، جس میں مما کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ مجھے زیادہ گھر کے کام کاج نہیں کرنے دیتی تھی، کیونکہ بابا کو ہمیشہ یہ برا لگتا تھا کہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ مما کی ہر کام میں مدد ضرور کیا کروں۔ ایک دن جب مما کی طبیعت خراب تھی اور وہ کالج نہیں جا سکی تھی، اس دن مجھے اکیلے ہی اسکول جانا پڑا تھا، پر جب میں گھر واپس آئی تو سارا گھر بکھرا ہوا تھا، ایسے جیسے کوئی سارے گھر کی تلاشی لے کر گیا تھا، اور مما گھر کے ایک کونے میں ڈری ہوئی بیٹھی تھی اور بس روئے ہی جا رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی گھر کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مگر جب میں نے ماما کو ایک بار پھر روتے ہوئے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس دن بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس دن وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں ڈرنے لگ گئی تھی کہ کیا ہو گیا تھا، کیا پھر کچھ برا ہوا تھا جو وہ ایسے رو رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ماما کے پاس گئی
اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ رو رہی تھی، اور گھر کی ایسی حالت کس نے کی تھی؟ مگر انہوں نے خاموش نظروں سے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس ایک دم سے اٹھی اور ایک بیگ میں اپنا اور میرا کچھ ضروری سامان ڈالنے لگی اور کہنے لگی، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ یہ گھر ہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں نے ماما سے بہت پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، آپ مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ مگر وہ بس خاموشی سے سامان پیک کر رہی تھی، جیسے ان کو اس گھر سے نکلنے کی بہت جلدی تھی۔ جب میرے بہت بار پوچھنے پر بھی ماما نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تو میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ اپنی چیزیں اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی، اور سامان پیک کرنے کے بعد ہم اس گھر سے نکل آئے۔ ہم نے گھر کے سامان کو سمیٹنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ ماما تو شاید اس گھر کو مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کو تو جیسے اس گھر سے ایک خوف آ رہا تھا اور وہ جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر ماما وہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی اور آخر ہم کہاں جا رہے تھے۔ اس دن ماما مجھے لے کر ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ جب انہوں نے ماموں کو کہا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں وہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہا تھا، اور ان کے پاس ایک بیٹی بھی تھی جو اب جوان ہو رہی تھی۔ جب ہم ماموں کے گھر گئے تب مجھے معلوم ہوا کہ امی وہ گھر چھوڑ کر اس لیے آئی تھیں کیونکہ جب وہ گھر میں اکیلی تھیں تو گھر میں لٹیرے گھس آئے تھے جنہوں نے گھر کا یہ حال کر دیا تھا، اور وہ امی کا سارا زیور لے گئے تھے جو بابا نے بنوا کر دیا تھا، اور جو کچھ پیسے گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ گھر کا مہنگا سامان بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ ماما بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس گھر میں تو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا، بس جو پیسے بابا نے بینک میں چھوڑے تھے وہی رہ گئے تھے، جن کے ساتھ ہم اپنے گھر کا سارا ضرورت کا سامان دوبارہ بنا سکتے تھے اور اس گھر کو بھی دوبارہ رہنے کے قابل تو بنا سکتے تھے۔ مگر ماما کے دل میں جو ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر کبھی دوبارہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا اور خدا نخواستہ ان کو یا ان کی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو وہ بابا کو کیا جواب دیں گی کہ کیا وہ ان کی بیٹی کی حفاظت ہی نہیں کر پائی تھی یا اس کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ نہیں پائی تھی۔ اس لیے تو وہ مجھے لے کر ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن ماموں نے جو کہا تھا وہ سن کر تو ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ویسے تو ماموں ماما کے ستیلے بھائی تھے، لیکن ان کے دل میں ماما کے لیے اتنی نفرت تھی۔ مجھے اس دن اس بات کا احساس ہو گیا تھا جب انہوں نے ماما کو اور مجھے یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا تھا کہ تم تو ہمارے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ ہم نے تو اس دن ہی تم سے اپنا ہر رشتہ اور ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ اب تم ہمارے گھر کیا لینے آئی ہو؟ ہمارے گھر میں تمہارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم بیوہ ہو گئی ہو یا کس حال میں ہو۔ دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر کا رخ مت کرنا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہماری بیٹیاں بھی تمہارے نقش قدم پر چلیں۔ مما نے ماموں کی بہت منتیں کی تھیں کہ ان کی ایک جوان بیٹی ہے اور ان کو کسی مرد کا سہارا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھ سکے۔ مگر انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا۔ ہمارے پاس اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں ماما مجھے لے کر جاتی، اس لیے ہم اسی گھر میں واپس آ گئے تھے جس گھر کو ویسے ہی بکھرا ہوا چھوڑ کر گئے تھے، اور گھر کر ہم نے دونوں نے سارے گھر کو سمیٹا۔ ہمارا سارا سامان ہی وہ ڈاکو لٹیرے اٹھا کر لے گئے تھے۔ مما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تب ان کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مگر اب وہ کہاں جاتی؟ ان کا تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنے بھائی کے پاس بہت امید لے کر گئی تھی، مگر انہوں نے تو ہمیں گھر کے دروازے سے ہی دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ مما اس دن کے بعد اس قدر ڈر گئی تھی کہ نہ تو وہ گھر پر اکیلی رہتی تھی اور نہ ہی مجھے اکیلا چھوڑتی تھی، بلکہ جس دن وہ بیمار ہوتی اس دن بھی کالج جاتی
اور اپنی ڈیوٹی کرتے، اور جب ہم گھر آ جاتے تو گھر کے بھی سارے دروازے اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد ہی ہم اپنا کام کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں کون آتا جاتا تھا؟ کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن اگر کوئی دروازے پر دستک دیتا تو ماما بند دروازے کے پیچھے سے ہی پوچھ لیا کرتی تھیں کہ کون ہے۔ رات کو بھی اکثر ذرا سے کھٹکے پر ماما کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ الگ کمرے میں سوتی تھی، لیکن جب سے یہ حادثہ ہوا تھا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی سلانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کا تو حوصلہ تھا کہ بابا کے گزر جانے کے بعد ماما میرے ساتھ تھی، مجھے ان کے ہونے سے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تحفظ بھی مجھ سے جلد ہی چھن جانے والا تھا۔ جب ایک رات ہم سوئے ہوئے تھے اور اچانک سے ہمیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ماما تو فوراً سے جاگ گئی تھی، کیونکہ ان کی تو پہلے ہی ذرا سے کھٹکے پر آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم میں کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی چوری چھپے ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ماما نے مجھے بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکلنا، تمہیں تمہارے بابا کی قسم ہے، جو بھی ہو جائے تم باہر نہیں آؤ گی۔ میں ڈر کے مارے رونے لگ گئی تھی، مگر اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ لیے تھے تاکہ میری آواز باہر نہ نکل سکے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 آدمی کمرے میں داخل ہوئے تھے، جو ماما سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا زیور اور پیسے کہاں تھے، جبکہ ہمارا تو سارا سامان پہلے ہی لوٹ چکا تھا۔ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، تو ہم ان کو کیا دیتے؟ ماما نے ان کو بہت کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر انہوں نے ماما کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر وہ ان کو نہیں بتائیں گی تو وہ گولی ہی چلا دیں گے۔ ماما ان کو کیا بتاتی؟ گھر پر کچھ ہوتا تبھی ان کو دیتی نا۔ انہوں نے بھی کسی بات کا لحاظ نہ کیا اور ماما کے اوپر فائر کر دیا، جو سیدھا ان کی دل والی جگہ پر جا کر لگا تھا۔ گولی کی آواز آئی تو میری بھی جان نکل گئی۔ میں نے بہت دعا کی تھی کہ کاش وہ فائر میری ماما پر نہ چلا ہوتا۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ چور تو گولی چلاتے ہی گھر سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ گولی کی آواز سننے کے بعد محلے کے کچھ لوگ ہمارے گھر کی طرف آنے لگے تھے۔ جب میں نے لوگوں کا شور سنا تو بڑی مشکل سے خود کو دھکیلتے ہوئے باہر نکالا، اور باہر کا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو مما بھی مجھے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر بابا کے پاس چلی گئی تھی، اور میں محلے کی ہی ایک آنٹی کے گھر پر تھی، جنہوں نے مجھے بہت پیار کیا تھا اور مجھے وہ سب کچھ بتایا تھا جو میرے ہی گھر میں ہوا تھا۔ میں نے تو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں بھلا وہ سب کیسے بھول سکتی تھی کہ کیسے ان ڈاکوؤں نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو مار دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے بابا کے جانے کا غم کم نہیں ہوا تھا، جو اب ماما بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اس آنٹی کے گھر 1 مہینہ رہی تھی، جب ایک دن وہ مجھے پیار کرنے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا، تمہارے خاندان میں اور کون کون ہے؟ کیا تم اپنے ماما بابا کے کسی رشتہ دار کو جانتی ہو جس کے گھر پر ہم تمہیں چھوڑ سکیں؟ میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ایک ماموں ہیں تو تھے، جنہوں نے بابا کے گزر جانے کے بعد ماما کو اپنے گھر رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں ان کو کیا بتاتی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی اپنے گھر نہ رکھتے، مگر میں ان کے علاوہ کسی اور کو جانتی بھی تو نہیں تھی، اس لیے مجھے ان کو ماموں کا بتانا ہی پڑا تھا۔ کچھ محلے کے لوگ مل کر مجھے ماموں کے گھر لے گئے تھے، مگر میرے دل میں یہی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ پہلے تو میری ماں زندہ تھی، میں ماما کے ساتھ رہ سکتی تھی، مگر اب میں اتنی بڑی دنیا میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ماموں کو جب علم ہوا کہ مما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب میرا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا تھا، تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ رچایا اور مجھے بے تحاشا پیار کرنے لگے، اور سب کو کہنے لگے یہ میری بہن کی نشانی ہے، اس کو تو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا اور کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ ان کا برتاؤ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے وہی ماموں تھے
جنہوں نے مجھے اور میری مما کو نہ جانے کیا کیا باتیں سنا کر گھر سے دھکے دے دے کر نکال دیا تھا، اور آج وہ مجھ پر اتنا پیار جتا رہے تھے، بلکہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ مگر وہ تو صرف دنیا کے سامنے دکھاوا کر رہے تھے۔ جیسے ہی محلے کے لوگ مجھے ان کے گھر چھوڑ کر گئے تو ان کا رویہ ایک بار پھر سے بدل گیا تھا، اور وہ مجھے کہنے لگے تھے کہ میں تمہیں صرف رہنے کے لیے چھت دے رہا ہوں، اگر تم ہمارے گھر کا سارا کام کرو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جایا کرے گی، اور اس کے علاوہ ہم سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں اس وقت میٹرک میں تھی جب سارے گھر کی ذمہ داری ماموں اور ممانی نے میرے ہی کندھوں پر ڈال دی تھی۔ میٹرک تو میں کر چکی تھی، میں تو آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر میں نے ان دونوں سے اس بات کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں مجھے اپنے گھر میں رہنے دے رہے تھے اور مجھے 2 وقت کی روٹی دے رہے تھے، تو میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ان کے گھر کے سارے کام کرتی اور ایک سٹور نما کمرے میں سو جاتی۔ جب میں ماموں کے گھر گئی تھی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی میں اپنے پرانے گھر سے اپنی چیزیں اور ضرورت کا سامان لے آئی تھی، کیونکہ ماموں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری ضرورت کا کوئی بھی سامان مجھے لا کر نہیں دیں گے، اس لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہے اپنے گھر سے ایک ہی بار لے آؤ، ہم تمہیں بار بار اس گھر میں جانے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں جو تمہارے ساتھ ادھر ادھر کے چکر ہی لگاتے رہیں۔ ماموں میرے ساتھ خود اس گھر میں گئے تھے اور محلے والوں سے بھی ملے تھے۔ ان کو مل کر ماموں نے یہ احساس دلایا تھا کہ ان کو میرا بہت خیال ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے محلے والوں کو یہی بتایا تھا کہ مہرو اپنا کچھ سامان لینے کے لیے آئی ہے۔ اس کے بعد اس گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جہاں پر میں نے اپنے ماما بابا کے ساتھ زندگی کا سب سے حسین وقت گزارا تھا، اور اسی گھر میں ان دونوں کو کھویا بھی تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سارے گھر کی صفائی کرتی اور پھر کچن میں جا کر ماموں ممانی اور ان کے دونوں بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، کیونکہ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ ممانی کا جب دل چاہتا وہ نیند پوری کر کے اٹھ جاتی اور اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج کر سارے گھر کا جائزہ لیتی کہ کیا میں نے صفائی کی تھی یا نہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سو جاتی۔ ماموں چپ چاپ ناشتہ کرتے اور آفس چلے جاتے۔ میں ناشتے کے برتن سمیٹ کر ایک بار پھر سے کچن کی صفائی کر کے اپنے کمرے میں آ جاتی اور بیٹھ کر روتی رہتی، اپنے ماما بابا کو یاد کرتی رہتی جنہوں نے مجھے کس قدر پیار سے پالا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ بابا کو تو بہت غصہ آتا تھا جب میں گھر کے کاموں میں ماما کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن اب تو مجھے سارے گھر کا کام اکیلے ہی کرنا ہوتا تھا اور میری کوئی مدد بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر کسی دن مجھ سے کوئی کام نہ ہوتا تو ممانی اس دن مجھے کھانا ہی نہیں دیتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا تو دوپہر کا کھانا بناتی اور بچوں کے اسکول کے آنے کے بعد ان کے کپڑے دھوتی، پھر شام کا کھانا ممانی ہی بنایا کرتی تھی، کیونکہ شام کے وقت مجھے ان کے کپڑے استری کرنے ہوتے تھے یا دوسرے ضروری کام ہوتے تھے جو ممانی نے میرے ذمے لگا رکھے تھے۔ میرے ماموں کے 2 بچے تھے، وہ دونوں ہی لڑکے تھے اور جو تھے وہ مجھ سے چھوٹے تھے، مگر ان دونوں کا رویہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا ماموں اور ممانی کا تھا۔ وہ دونوں بھی مجھ پر ویسے ہی حکم چلاتے تھے جیسے ماموں اور ممانی چلاتے تھے۔ وہ بھی مجھے حکم دے دے کر اپنے کام کروایا کرتے تھے۔ میں تو ان کے لیے ایک ملازمہ سے بھی بدتر تھی۔ ممانی کے جو کپڑے پرانے ہو جایا کرتے تھے اور دوسری ضرورت کی چیزیں جو ان کے استعمال کے قابل نہ رہتی وہ مجھے دے دیا کرتی تھی اور میں ان کو استعمال میں لے آتی تھی۔ ماموں اور ممانی اکثر اپنے بچوں کو لے کر باہر گھومنے جاتے تو مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی۔ وہ بھی تو مجھے ہر ہفتے اسی طرح سے اپنے ساتھ گھمانے لے کر جایا کرتے تھے اور مجھے میری پسند کی چیزیں لے کر دیا کرتے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ان کے ساتھ کتنی خوبصورت یادیں بنا رہی تھی جو صرف یادیں ہی بن کر رہ جائیں گی اور میں دوبارہ کبھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کر پاؤں گی، بلکہ ان کو یاد ہی کرتی رہ جاؤں گی۔
ماموں کے آفس کے اکثر لوگ گھر پر بھی آیا کرتے تھے، کیونکہ اکثر شام کو ماموں کے گھر پر میٹنگ ہوتی تھی، جن میں اکثر ان کے آفس کے بہت سے لوگ آتے تھے، اور ان سب کے لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہوتی تھی۔ جب اتنا سارا کھانا بنانا ہوتا تھا تب ممانی میری مدد کر دیا کرتی تھی، تاکہ سارا کام جلدی جلدی ہو جائے، اور کام کرتے ساتھ وہ مجھے ڈانٹتی بھی رہتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب ماموں کے آفس سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو کھانا بنانے کے بعد جب میں ان کے لیے کھانا سجا کر رکھ رہی تھی تو ایک آدمی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ماموں سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کو تو پہلے تمہارے گھر میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ مگر ماموں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جس طرح سے وہ آدمی مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا تھا۔ میرا جسم بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ میرے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، جیسے وہ آدمی مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں وہ رات ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی، جب میں بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور 3 چور گھر میں گھس آئے تھے۔ مگر فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ان چوروں کے سامنے میری ماں کھڑی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب ان کے سامنے میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ مجھے کسی بھی لمحے مار سکتے تھے یا میری عزت خراب کر سکتے تھے۔ میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئی تھی۔ میری نظروں کے سامنے بابا کی خون سے لت پت لاش اور امی کی کھلی ہوئی آنکھوں والا مردہ وجود گھوم رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہونے والا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اگر میں دروازہ کھولوں گی تو وہی چور آ کر مجھے بھی ویسے ہی مار دیں گے جیسے میری ماں کو مارا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بلکہ کمرے میں ہی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بھی بند کر لیے تھے۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں اس وقت کہاں تھی یا دروازے پر کون دستک دے رہا تھا۔ میں تو بس اس وقت دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، اپنی ماما کی آغوش میں چھپ کر بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دروازے پر کب تک دستک ہوتی رہی تھی، کیونکہ میں نہ جانے کس وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ابھی تک دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر تب تو دن چڑھ آیا تھا اور سورج کی روشنی میرے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میں اس گھر میں نہیں تھی جس گھر میں میری ماں کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، بلکہ میں تو ان کے بھائی کے گھر پر موجود تھی، جو کہنے کو تو میرے ماموں تھے، مگر میرے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں کوئی اچھوت تھی۔ خیر، میں نے سب خیالوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ماموں اور ممانی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ماموں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ممانی کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگے، اس کو تیار کر دو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے تیار کرنے کا کیوں کہہ رہے تھے۔ کیا وہ مجھے کہیں بھیج رہے تھے؟ ممانی نے مجھے اپنا سب سے اچھا سوٹ نکال کر پہنایا اور پہلی بار مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ میں اس دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب شام ہوئی تو وہی آدمی دوبارہ گھر آیا جس کو میں نے کل رات دیکھا تھا۔ ممانی نے مجھے اس آدمی کے حوالے کر دیا اور اس سے ایک بریف کیس پکڑ لیا، جو ممانی نے کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں نے مل کر مجھے اس آدمی کو بیچ دیا تھا، جو نہ جانے مجھ سے کتنا بڑا تھا۔ وہ تو شاید ماموں سے بھی بڑی عمر کا آدمی تھا۔ میں بہت روئی، بہت چیخی چلائی کہ وہ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں ساری زندگی ان کی خدمت کرتی رہوں گی، ان کی ماریں بھی کھا لوں گی، لیکن وہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک بڑے سے بنگلے میں لے گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی روشن غار میں آ گئی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ وہ آدمی ہر روز مجھ سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا اور مجھے کمرے میں بند کر کے چلا جاتا۔ میں بہت شور مچاتی، مگر میری آواز شاید اس بنگلے میں دب کر رہ جاتی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی
کہ میں نہ تو زندہ تھی اور نہ ہی مر رہی تھی، مگر میں دعا کرتی تھی کہ مجھے موت آ جائے اور یہ آزمائش ختم ہو جائے۔ جب مجھے اس آدمی کے گھر 1 مہینہ گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی، اور اس ظالم انسان نے گھر میں ہی ایک دائی کو بلایا جس نے یہ انکشاف کیا کہ میں حاملہ تھی۔ میرے تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ شخص بھی شاید ایسا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ناجائز بچے کو پیدا کروں۔ تبھی وہ اس دائی کو ایک سائڈ پر لے گیا اور اس کو کچھ کہنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس دائی کی طرف بڑھائے۔ وہ لالچی عورت بھی ان نوٹوں کو گننے ہوئے میری طرف آ گئی اور مجھے کچھ دوائیاں زبردستی کھلائیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ انجیکشن لگائے، جس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک ہسپتال میں موجود پایا۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد ایک ڈاکٹر تیزی سے میری طرف آیا، مگر میں اس کو دیکھ کر ڈر چکی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا کہ میں اب ٹھیک ہوں اور محفوظ جگہ پر ہوں اور مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ میں اس ہسپتال میں کیسے آئی۔ میرے لیے ابھی کوئی اور آزمائش باقی تھی۔ تب وہ ڈاکٹر مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام مہرالنساء ہے، مجھے کیا ہوا تھا، میں یہاں کیسے آئی ہوں۔ وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو ایک سڑک پر ادمردہ حالت میں ملی تھی۔ ان کو لگا تھا کہ شاید میں مر چکی ہوں، مگر میری سانسیں ابھی چل رہی تھیں اور میں 2 ہفتوں بعد ہوش میں آئی تھی۔ میری کوکھ میں جو ناجائز بچہ پل رہا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق مجھے کسی نے بچہ گرانے والی دوائیاں اور انجیکشن دیے تھے جو کچھ زیادہ ہی مقدار میں دے دیے گئے تھے، اور وہ میری جان بہت مشکل سے بچا پائے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جب اس دائی نے مجھے انجیکشن اور دوائیاں دی تھیں تو میرے بے ہوش ہونے پر اس آدمی کو لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں، تبھی وہ مجھے سڑک کے کنارے پھینک گیا تھا۔ مگر میری موت شاید ابھی نہیں لکھی تھی، جو کوئی مجھے اٹھا کر اس ہسپتال میں لے آیا اور میں مزید آزمائش جھیلنے کے لیے ایک بار پھر سے بچ گئی۔ ہاسپٹل میں سے میں ایک ویلفیئر سینٹر میں آ گئی تھی اور اب وہاں پر ہی کچھ دوسری لڑکیوں کے ساتھ رہ رہی ہوں جو نہ جانے کن کن حالات سے گزر کر یہاں پر آئی ہیں، مگر اب میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ کم از کم یہاں مجھے کوئی مارنے والا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہاں پر کسی کا کوئی ڈر ہے، بلکہ یہاں پر مجھے پہننے کو کپڑا بھی ملتا ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی ملتا ہے۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا سوچا ہے اور میں اپنے بابا کا خواب ضرور پورا کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔